اللہ رب العزت کھول کھلا قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کون شخص ایسا ہے جو جانتا نہیں کہ موت یقینی ہے موت یقینی ہے بلکہ کون ہے ایسا دنیا کے اندر جو جانتا نہیں جو عقل رکھتا ہو سمجھ رکھتا ہو بچپن کا چھوٹا بچہ ہو تو الگ بات ہے ذرا سا ہوشیار ہو جائے تو سمجھ لیتا ہے موت یقینی آج ہم 50-60 سال کے ہو گئے کوئی 40 سال کوئی 35-30 سال کے ہو گئے نہ جانے کتنے جنازوں میں ہم شریک ہوئے کبھی ہم کو احساس ہوا کہ ہمارا بھی جنازہ ایک دن اسی طریقے سے آئے گا ہمارے جنازہ پڑھنے کے لیے بھی لوگ اسی طریقے ہمارے جنازہ پڑھنے کے لیے بھی لوگ اسی طریقے سے حاضر ہوں گے ہمارا بھی اعلان کیا جائے گا کہ فلاں شخص جو ہے دنیا سے چل بسا اس کی نماز جنازہ فلاں وقت ہے دوستو بزرگوں کہ ہم نہیں جانتے لیکن جاننے کے باوجود ہمارے قلب و جگر کے اندر احساس تک بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کو اس دنیا سے جانا ہے اگر انسان کو ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر کی دوستو بزرگوں احساس ہو جائے خدا کی قسم یہ مسجدیں آباد ہو جائیں گی یہ مدرسے آباد ہو جائیں گے یہ خانقاہ آباد ہو جائیں گے ہر شخص کے چہرے پہ داڑھی ہوگا ہر شخص کے سر پہ ٹوپی ہوگی پگڑی ہوگا دوستو بزرگوں ہر شخص جو ہے سنت شریعت کا پابند بن جائے گا سنت شریعت کا پابند بن جائے گا لیکن دوستو بزرگوں یاد رکھو کہ ذرہ برابر بھی ہمیں موت کی فکر نہیں حضور آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مختار بے کسوں کے غم گسار سید الابرار حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں دن میں موت کو 70 مرتبہ یاد کیا کرو کتنا مرتبہ موت کو 70 مرتبہ دن میں یاد کیا کرو جو شخص موت کو یاد کرے گا صبح آنکھ کھولتے ہی اگر موت کو یاد کرے گا مسلمانوں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر بتلاؤ صبح اٹھ کر مسجد کی طرف جائے گا یا پھر بازاروں کا رخ کرے گا یا حرام کاری میں مبتلا ہوگا یا چوری کی طرف جائے گا دھوکے بازی کی طرف جائے گا دوستو بزرگوں جوئے اور شراب کی طرف جائے گا جس شخص کی آنکھ کھلے اور موت کو یاد کرے اس لیے جانتے ہیں آنکھ کھلنے کے بعد کیا دعا حضور نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے جب آدمی سو کر اٹھ جاتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ دعا پڑھ لے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور یا اللہ تو نے ہم کو زندہ کیا موت کے بعد زندگی عطا کی اے رب العزت تیرا لاکھ شکر و احسان ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں نیند سے اٹھنے کے بعد الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس لیے حضور ارشاد فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا النوم اخت الموت کیا النوم اخت الموت نیند جو ہے موت کی بہن ہے کیا ہے نیند موت کی بہن ہے اگر اللہ رب العزت حکم دیتا یہ بندہ سویا ہوا ہے اس کو اسی طریقے سے قیامت تک سلا دے ہم اور آپ نیند میں ہیں کچھ احساس ہے ہم سوئے ہوئے اسی طریقے سے سوتے رہتے ہیں اس لیے ہم نے شکریہ کے طور پر حضور نے ارشاد فرمایا جب سو کر اٹھو تو یہ کہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور دوستو بزرگوں ہم کہاں کہیں گے سونے وقت بھی اللہ رب العزت حضور آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سنت کے مطابق سویا کرو وقت نہیں علماء کرام موجود ہیں میں 2-4 باتیں آپ سے عرض کر دوں اللہ کا نام لے کر سوئے اور اللہ کا نام لے کر اٹھیں دوست بزرگوں کیونکہ نیند جو ہے موت کی بہن ہے
نیند جو ہے موت کی بہن ہے. جس طریقے سے آدمی مر جاتا ہے کچھ اس کو پتہ نہیں لگتا، اسی طریقے سے آدمی جب سو جاتا ہے کوئی خبر رہتا ہے آدمی کے سو جانے کے بعد اس کو کوئی خبر رہتا ہے نہیں. اس لیے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ تم موت کو 70 مرتبہ یاد کرو. جو موت کو 70 مرتبہ یاد کرے نماز چھوڑے گا. جو موت کو 70 مرتبہ یاد کرے گا داڑھی کٹوائے گا، داڑھی منڈوائے گا. جو موت کو 70 مرتبہ یاد کرے گا اپنے تجارت اور بیمار میں جھوٹ بولے گا. آج کل ایک آیا تھا تجارت بیمار میں جھوٹ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ. دوستو بزرگو، آقا نامدار حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کیا. تجارت کا طریقہ بھی آپ نے بتلایا ہے. کہاں آپ نے جھوٹ بولی ہے؟ نہیں، وقت نہیں ہے. میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. میں اس سارے سوال کے متعلق 2-4 باتیں عرض کرتے ہوئے آپ سے روک رہوں گا. دوستو بزرگو، احساس کمتری ہمارے دل کے اندر ہے. موت کی فکر ہمیں نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ہم میں اور دوسرے لوگوں میں کوئی فرق نہیں. آج ہم میں ایمان والوں میں اور غیر مسلموں میں بہت کم فرق ہے. بہت کم فرق ہے. ہماری بھی داڑھی نہیں، ان کی بھی داڑھی نہیں. آج کل تو پیشہ صدری تو غیر مسلم بھی لگانے لگی. صدری کا غیر مسلم بھی لگانے، پیجامہ پنجابی غیر مسلم بھی لگانے لگے. ہمارے چہرے پہ اللہ کا نور تھا، چہرے پہ غیر مسلم کی داڑھی رکھنے لگے. دوستو بزرگو، اسی حضور آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کہیں گے کچھ ظاہری عبادت ہے، کچھ باطنی عبادت ہے. کچھ ظاہری عبادت ہے، کچھ باطنی عبادت ہے. ہم اگر ظاہری عبادت ہے دنیا کے اندر نہ کریں، ہم اسی طریقے سے زندگی گزارے جو اللہ کو مانتا نہیں، جو حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا نہیں، جو قرآن کو مانتا نہیں، حدیث کو مانتا نہیں، سنت اور شریعت کے خلاف زندگی گزارتا ہے. ہم بھی اگر اسی طریقے سے زندگی گزاریں گے، ہم میں ان میں فرق کیا ہوگا؟ ہم میں ان میں فرق کیا ہوگا؟ دوستو بزرگو، اگر وقت ہو گیا ہم سفر میں ہیں، ہم سفر میں ہیں، ہمارے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. مثال کے طور پر ہمارے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، ہمارے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. ہمارا لباس جو ہے سنت شریعت کے مطابق بھی نہیں ہے. لباس سنت شریعت کے مطابق بھی نہیں ہے. آدمی سفر میں ہے، کیا کہ آپ کو پہچانے گا آپ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، کلمہ گو ہیں، کیسے پہچانا چاہے گا؟ دوستو بزرگو، حضور آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی امت کے لیے سارے جہاں کو مسجد بنا دیا. آپ جہاں چاہیں مصلی ڈالیں. دوستو بزرگو، نماز ادا کریں. کون ہے؟ ہم تو ایسے ہیں اگر سفر کر رہے ہیں اپنے آپ کو مسلمانی چھپا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کوئی جان نہ لے، کوئی جان نہ لے. بہت سارے جوشیلے مسلمان ہوتے ہیں کہ مولانا مفتی صاحب ہمیں جہاد کا فتویٰ دے دو، دنیا کے حالات اچھے نہیں، تم تو ٹرین میں سفر کرنے کے لیے، جہاز میں سفر کرنے کے لیے مسلمانی کو چھپا رہے ہو. تم جہاد کیسے کرو گے؟ کافروں سے جہاد کیسے کرو؟ دوستو بزرگو، ابھی بھی وقت ہے تو استغفار کا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو. موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو اور سوچو. میرے آقا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ کا کوئی بندہ اتنا گناہ کیا ہے، اتنا گناہ کیا ہے تو وہ پہاڑ سے بھی بڑا ہے یا زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کیا ہے، لیکن اللہ کے بارگاہ میں اگر عزت و انکساری کے ساتھ اللہ کے خوف و خشیت سے ایک قطرہ آنسو آتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ واقعی معنوں میں نے اپنی زندگی میں گناہ کیا ہے، اپنے نفس پر ظلم و زیادتی کیا ہے،
اپنے نفس پر ظلم زیادتی کیا ہے یہ سمجھ کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے۔ حضور آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس سے بڑا کریم رحیم، اس سے بڑا رحمان کون ہو سکتا ہے؟ جو بندوں پر 99 رحمتیں، جو ایک رحمت جو ہے پوری دنیا میں ہر ایک مخلوق کو تقسیم کر کے دیا اور 99 رحمتیں اپنے پاس رکھا ہے۔ کوئی بندہ جب اللہ کے سامنے گریزاری کرتا ہے، عاجزی و انکساری کرتا ہے، تو دوستو بزرگوں اللہ رب العزت کو کی رحمت کوئی گوارا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت معاف نہ کرے۔ لیکن ہے کوئی بندہ معافی طلبی کرنے والا، ہے کوئی بندہ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہونے والا، ہے کوئی بندہ اپنے گناہوں پر نادم شرمندہ ہو کر آنکھ کا ایک قطرہ آنکھ سے قطرہ آنسو بہا دے، کوئی دنیا میں نہیں۔ دوستو بزرگوں آج دیکھیں دنیا کے اندر آج جب سے کرونا ہوا ہے تقریباً 9 مہینے 10 مہینے سے آپ دنیا کا جائزہ لیں، اخبار پڑھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، نیوز دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن دوستو بزرگوں جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر سے اس درمیان میں 9-10 مہینے کے اندر کتنے بڑے بڑے علماء کرام دنیا سے چل بسے، کتنے بڑے بڑے علماء کرام دنیا سے چل بسے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ تقریباً 160 علماء کرام، جید علماء کرام اس دنیا سے جو ہے چل بسے۔ جانتے ہیں قرب قیامت اللہ رب العزت جید علماء کرام کو جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں، محقق ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کی تفسیر کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل استنباط کرتے ہیں، دوستو بزرگوں دنیا سے چل رہے ہیں، دنیا سے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے ان کی قدر نہیں کی، ہم نے ان کی قدر نہیں کی، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ قرب قیامت اللہ رب العزت بڑے بڑے کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کو اٹھا لے گا، علم کو اٹھا لے گا قیامت سے پہلے۔ اس کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت بڑے بڑے علماء کرام کو جو علم کے سمندر ہوتے ہیں، علم جو ہے ان کے گھٹی میں بڑا ہوا ہے، دوستو بزرگوں باریک باریک مسائل جو ہے قرآن و حدیث سے نکالتے ہیں، نکال کر ہمیں جو ہے بتلاتے ہیں، ہم اس کی روشنی میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو اٹھا لے گا، چن چن کر اللہ رب العزت اٹھانے لگا ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام اس دنیا سے ختم ہو رہی ہے۔ آج ہمیں علم کی قدر نہیں، علماء کی قدر نہیں۔ دوستو بزرگوں قرب قیامت اللہ رب العزت ساروں کو اٹھا لے گا، علم کو اٹھا لے گا، قرآن کو اٹھا لے گا۔ مطلب کیا ہے؟ بڑے بڑے علماء کو اٹھا لے گا جو اس کی تفاسیر بیان کرتے تھے، اس کا مطلب بیان کرتے تھے، حدیث کا مطلب بیان کرتے تھے۔ دوستو بزرگوں دنیا کے اندر قرآن و حدیث کے اندر کے گہرائی کے اندر گھس کر مسئلہ جو ہے استنباط کرتے تھے، قیاس کرتے تھے، ان علماء کرام کو اللہ رب العزت دنیا سے لے جائے گا۔ آہستہ آہستہ جو ہے علم ختم ہوتی جائے گا، ہم کو مسائل سے واقفیت کے لیے ہم پریشان ہو جائیں گے، مسائل پر عمل کرنے کے لیے دوستو بزرگ ہم پریشان ہو جائیں گے۔ آہستہ قرب قیامت اللہ رب العزت جو ہے اس طریقے سے علماء کرام کو اٹھا لے گا۔ آج دیکھتے ہیں یہ 10 مہینوں کے اندر تقریباً 150 سے زائد جید علماء کرام سارے دنیا کے، خالی ہندوستان سے نہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ وغیرہ جو ہے جو شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، دوستو بزرگوں ایسے ایسے علماء کرام دنیا سے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتے جائیں۔ ہمارے دل جو اگر قرآن و حدیث کو سن کر ہمارے رونگٹے نہ کھڑے ہوئے، اللہ رب العزت ایمان والوں کی علامت بتلاتا ہے۔ وقت نہیں ہے دوستو علماء کرام یہاں پر نمبر وار بیٹھے ہوئے ہیں، دعا کریں گے اللہ رب العزت جس
مرحومہ کے نام سے آج کا اثار ثواب کا جلسہ کیا گیا ہے، اللہ اس مرحومہ کو جنت الفردوس کا عنایت فرمائے۔ اسی طریقے سے ان کے آباء و اجداد، رشتہ دار، خاندانوں میں جتنی مرحومین ہیں سب کو اللہ رب العزت سب کی مغفرت بخشش فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس علاقے میں، محلے میں، بستی میں جتنی بھی مرحومین گزر چکے ہیں ان کی بھی مغفرت اللہ رب العزت بخشش فرمائے۔ علماء کرام ہیں، اثار ثواب کا طریقہ کس طریقے سے ہونا چاہیے وقت نہیں ہے میں آپ کو بتلاتا، میں ابھی چند باتوں کے بعد آپ سے رخصت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔